السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا نام ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ ٹھیک ہے، درد دل کا مطلب ہے دل کا درد، دل کا دکھ کے واسطے پیدا کیا انسان کو کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، پیدا کیا انسان کو کہ انسان جب دوسرے انسان کو دکھ اور درد میں دیکھتا ہے تو اس کا مداوع کرنے کا، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کے لیے ہمدردی اور محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اچھا سلوک کیا جائے اور محبت کی جائے۔ یہ تمام جو جذبات ہیں وہی صرف انسان میں ہی ہیں، اور وہ اسی لیے ہی تخلیق کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ سکے۔ آج بچے ہم یہ سبق پڑھیں گے، یہ سبق بہت ہی اہم ہے، نہ صرف یہ ایک درسی کتاب کا سبق ہے بلکہ اس سے ہمیں بہت سے، اس کو پڑھ کے ہمیں بہت سا اہم جو باتیں ہیں، آداب معاشرت ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں اور غور و فکر کر سکتے ہیں، ہمیں بہت اچھا اس سے معلومات ملیں گی۔ یقیناً آپ کے پاس بک پینسل وغیرہ موجود ہوگی۔ آپ کو میں جو بچوں معنی بتاؤں، آپ نے وہ معنی ساتھ ساتھ اپنی بک پر لکھتے جانا ہے، تاکہ جب آپ تمام وہ معنی لکھ لیں تو پھر بعد میں آپ نے ان الفاظ معنی کو اپنی کاپی یا جرنل پر نوٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرنے لگے ہیں چیپٹر چیپٹر کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 پر ہم اب چیپٹر شروع کریں گے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اہل زمین کا مطلب ہے زمین پر رہنے والے، اور عرش بری کا مطلب ہے وہ عرش، وہ سب سے بلند عرش جہاں پر اللہ تعالی کا تخت سجا ہوا ہے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم زمین پر رہنے والوں پر مہربانی کرو گے، ان پر رحم کرو گے، تو اللہ تعالی جو بلند ترین آسمان پر بیٹھا ہے اور سب دیکھ رہا ہے، وہ تم پر رحم کرے گا، تم پر مہربانی کرے گا۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اشرف المخلوقات سے مراد ہے ساری مخلوقات میں سے افضل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس زمین پر بے شمار مخلوقات بنائی ہیں، اور ان تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ ہے انسان۔ اور ہمارا فرض ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت کا معنی اصل میں مخلوق خدا، اللہ کی مخلوق خدا کا معنی ہے اللہ کی مخلوق کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، پرسکون کا معنی ہے اطمینان بخش۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ کا معنی ہے معاشرے میں رہنے والے لوگ۔ ٹھیک ہے، افراد معاشرہ میں
حسن سلوک اچھا برتاؤ. ٹھیک ہے، حسن سلوک کا معنی ہے اچھا برتاؤ. سخاوت کا معنی ہے کھلے دل سے خرچ کرنا. کھلے دل سے خرچ کرنا. اور ایثار قربانی کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں. بدرجہ اتم کا معنی ہے مکمل، یعنی کہ انسان میں، جو انسان ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان میں اچھا سلوک، سخاوت، کھلے دل سے خرچ کرنا اور ایثار یعنی قربانی کے ان تمام چیزوں کے جذبات ہیں، یہ مکمل موجود ہونے چاہیے. ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے اس زنجیر کی مانند ہے. مانند کا مطلب ہے اس زنجیر جیسا ہے. مانند مثال مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں. کڑیاں بچے کہتے ہیں زنجیر کے کنڈے، جس سے ایک زنجیر، آپ نے زنجیر یقیناً دیکھی ہوگی، زنجیر کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان پارٹس کو ہم کنڈے کہتے ہیں، اور وہ جو جس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں مضبوطی سے، اور اس جڑے ہونے سے ہی زنجیر مضبوط ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی کڑیاں باہم ساتھ ملی ہوئی، مربوط، بندھا ہونا یا جڑا ہونا، یعنی کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے، ہمارا انسانی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوں. بصورت دیگر اور دوسری شکل میں، اگر اس کی اپوزٹ شکل ہوگی، دوسری شکل میں معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. شیرازہ کا مطلب ہے اتحاد، کہ اگر ہم میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ معاشرہ بکھر جائے گا، معاشرے میں اتحاد نہیں رہے گا. ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے. مداوع کا مطلب ہے علاج کرنا. فعل کام ایسا فعل ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے، ممتاز نمایاں کرتا ہے. صفحہ نمبر 12. میر درد کے بقول درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اس ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک سے رہنے کے لیے، ایک دوسرے کا درد دکھ برداشت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنے کے لیے پیدا کیا ہے. ورنہ اطاعت کا مطلب ہے پیروی کرنے کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں کا مطلب ہے فرشتے. ورنہ عبادت کے لیے اور اطاعت کے لیے فرشتے بہت تھے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں. آداب معاشرت کا مطلب ہے معاشرے میں رہنے کے طور طریقے. آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں مثلاً ہمدردی، سخاوت کا معنی کھلے دل سے خرچ کرنا، محبت، اخوت کا معنی ہے بھائی چارہ، ایثار کا معنی ہے قربانی، حسن سلوک اچھا برتاؤ، اور احترام انسانیت کا احترام وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے. بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خالص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں. مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ ہے.
خشک سالی سے مراد ہے کہ بہت عرصے سے وہاں پر بارش نہیں ہوئی تھی، خشکی ہو گئی تھی، لوگ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ہے غلہ ہے، وہ بھی جو اناج ہے، دانہ ہے، وہ بھی نہیں اگتا، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے، خوراک کے غلے میں بھی کمی آ جاتی ہے، تو خشک سالی سے بہت سے مسائل اٹھ جاتے ہیں۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ حد کی جمع ہے، حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں، تمتما اٹھنا، روشن ہو جانا، اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ اب جو دوسرے جو تھے تاجر، وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ غلہ خرید لیں، اور پھر کیونکہ قحط سالی تھی، جو ہم اپنا دام لگائیں گے، جو ہم اپنی حسب خواہش ہماری قیمت ہوگی، منہ مانگے دام ہے کہ جو ہم منہ سے نکالیں گے وہی دام پر ہم لوگوں کو بیچیں گے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ نفع ہوگا۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذوالنورین 2 نوروں والا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، جس کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا۔ ہر ایک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دگنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے وہ 1 کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو گئے۔ لاجواب ہو جانا، کوئی جواب نہ دے سکنا۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانے جانے والی یہ ہستی ذات، اس ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس ایثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی۔ دستیاب ہونا، مہیا ہونا۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہر آڑے وقت گواہ ہونا، ثبوت ہونا، آڑا وقت، مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ ترجیح دینا، فوقیت دینا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کر دی۔ بے مثال تاریخ رقم کرنا، کارنامہ سر انجام دینا۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم دونوں جہانوں کے لیے رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی ترجمانی علامہ اقبال رحمت اللہ یوں کرتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس،
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے، وہ ہر کام کرنے کو راضی تھے، ان نے ہر طرح سے سخاوت اور ایثار کی قربانی کی مثالیں قائم کیں، اور بہت سے جو ہمارے اسلامی واقعات ہیں وہ تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور ہم بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایثار سخاوت کو شامل کریں، حسن سلوک اختیار کریں، تاکہ ہم سے کسی دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ اگر ہو سکے تو اپنے ارد گرد اپنے معاشرے کے لوگوں کا دکھ درد بانٹنے کی کوشش کریں۔ بچوں آج ہم نے کیونکہ چیپٹر تھوڑا سا لمبا ہے تو ہم نے آج یہ ہاف چیپٹر ہی کرنا ہے۔ اب جتنے بھی معنی آپ کا ہوم ورک یہ ہے، جتنے بھی معنی میں نے آپ کو اس ہاف چیپٹر میں بتائے ہیں، آپ نے تمام وہ الفاظ معنی اپنے جرنل پہ یا بک کاپی جو کاپی 2 آپ کی لگی ہے اس پہ آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔